ثانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث پاک چل رہی تھی، 100 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم کو بندوں کے سینوں سے کھینچ لے، بلکہ اس طرح معاملہ ہوگا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو موت دی جائے گی، تو ان کے ذریعے علم بھی اٹھ جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، بس پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں واقعی اب علماء اٹھتے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں تو پھر بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، کیونکہ یہاں علماء جیسے گاؤں سے آئے کوئی شہر میں پڑھنے کے لیے، پھر وہ شہر میں سیٹل ہو جاتے ہیں، واپس نہیں جاتے ہیں۔ لیکن گاؤں کے اندر حالتیں آپ دیکھیں، اور مضافاتی علاقے جو ہیں، قصبے جو ہیں، بعض اوقات دور دور تک کوئی عالم دین اور مفتی نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ حافظ ہوتے ہیں اور عام قاری صاحبان ہوتے ہیں، وہی مفتی بنے ہوئے ہیں۔ پنچایتیں قائم کی ہوئی ہیں، پنچایتوں میں جاہل ترین لوگ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ جیسا چاہتے ہیں لوگوں کے حق میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ماننا پڑتا ہے۔ ایسی یورپ کنٹریز کے اندر ہر جگہ اچھے علماء نہیں ہیں۔ میرا خود بہت رابطہ رہتا ہے، میں یو کے وغیرہ تو اکثر جاتے ہی رہتا ہوں، تو علم سے دوری بہت زیادہ ہے۔ ہر پیر صاحب جو ہے وہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ہر ایک سے مراد ہے اکثر، ورنہ ہر ایک ایسے نہیں، بہت اچھے اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سارے پیر نظام ایسے ہیں کہ جو اپنے متبعین کو صرف بس ذکر میں لگا لیں گے، اور نعت خوانیوں کے اندر یا آپ آستانے میں آ جائیں اور بس تھوڑا سا بیٹھیں، باتیں کریں، کوئی ختم وغیرہ پڑھ لیں، اس کے بعد چلے جائیں۔ علم کی ترویج کے لیے باقاعدہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، جس سے پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ جلدی گمراہی کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ اس لیے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کوشش کریں کہ علم کے فروغ کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں، اپنے پیسے کو استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، افرادی قوت فراہم کریں، اور جو لگاتار کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ فراہم کریں، تاکہ اچھے علماء نکلیں اور ہمارے مختلف علاقے، مختلف جگہیں کور ہوتی چلی جائیں اور لوگ براہ راست ان علماء سے علم حاصل کر سکیں۔ ورنہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاہلوں کو رہنما بنایا جائے گا، ان سے فتوے طلب کیے جائیں گے، خود بھی ہلاک ہوں گے، دوسروں کو ہلاک کریں گے۔ تو یہ ہلاک کریں گے، سرکار نے فرمایا، یہ ہلاکت میری طرف بھی تو متوجہ ہو سکتی ہے، آپ کی طرف بھی تو ہو سکتی ہے، اس صورت میں کہ جب ہم کسی جاہل کے ہاتھ پڑ جائیں، ہماری نسلیں کسی جاہل کے ہاتھ پڑ جائیں۔ کم از کم دیکھیں یہ تو ہے، ہم جب محنت کریں گے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام تو کر دیا نا۔ میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اندر ہر جگہ علم کو پہنچا دوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے کام لینے پر آتا ہے تو بہت بڑا کام بھی لے لیتا ہے۔ الحمدللہ اب ہمارے کیو ٹی وی سے ہی دیکھ لیں، میں کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ تقریباً 7 سال سے کام کر رہا ہوں، اور میرے لاکھوں کی تعداد میں میرے خیال میں بیان ہو چکے ہوں گے، جس سے لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ ایٹ اے ٹائم لاکھوں بلکہ بعض اوقات کروڑوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور علم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اسی طرح اور بہت سارے افراد تیار ہوں اور وہ لوگوں کو علم سکھائیں، اچھے انداز سے، مثبت انداز سے، پیارے انداز سے، تاکہ یہ جہالت ختم ہو اور علم کا دورہ ہو جائے۔ آپ بھی اس جہاد میں، جہالت کے خلاف جہاد میں شریک ہو جائیں اور کوشش کریں کہ جہالت کا خاتمہ ہو۔ جس طریقے سے آپ تعاون کر سکتے ہیں کریں، یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے۔ میدان محشر میں اس کا بدلہ آپ خود دیکھیے گا، جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ علم کے لیے کوشش کریں اس دور میں، اور اپنے پیسے کو فضول ضائع نہ کریں، جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، جس کا کوئی آگے دین کی بڑی ترقی کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، وہاں اپنا پیسہ نہ لگائیں، ورنہ ضائع ہو جائے گا آپ کا پیسہ۔ وہاں لگائیں جہاں بڑا ثواب جاریہ ہو، بڑی دین کی خدمت ہو، بڑی دین کو تقویت حاصل ہونے کی امید بلکہ یقین ہو، وہاں اپنے پیسے خرچ کریں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ قائم کیا ہے، باب هل یجعل للنساء یوم علی ہدۃ فی العلم۔ اس بات کا باب کہ کیا خواتین کی تعلیم کے لیے علیحدہ دن مقرر کیا جائے گا۔
یہ بہنوں کے لیے خاص طور پہ انہیں خوش ہونا چاہیے، بہنوں کو ان کے لیے حدیث پاک بہت اچھی ہے۔ ویسے سبھی حدیثیں ماشاءاللہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن بہنوں کے لیے خاص طور پہ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر ہے 101۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں مرد آپ پر غالب آ گئے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا مرد غالب آ گئے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہفتے بھر تک آپ کے پاس رہتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس رہ سکتے ہیں۔ ہم عورتیں گھر کے کام کاج میں رہتی ہیں، گھر سے نکل نہیں سکتی، با پردہ رہتی ہیں، تو مسجد میں بھی نہیں آ سکتی کیونکہ مرد حضرات آپ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مرد تو آپ سے فیض براہ راست حاصل کر رہے ہیں، ہم آپ سے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتی ہیں، تو آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں، یعنی ہماری علم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، جس میں صرف آپ واعظ فرمائیں اور خواتین کا اجتماع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا، جس دن میں آپ نے ان سے ملاقات کی اور ان کو نصیحت کی اور ان کو کچھ اعمال کا حکم بھی دیا، اور آپ نے ان سے جو کچھ فرمایا اس میں یہ ارشاد بھی تھا کہ تم میں سے جو بھی عورت اپنے 3 بچوں کو پہلے بھیج دے گی، الفاظ یہی ہیں کہ جو پہلے بھیج دے گی یعنی اس کے 3 بچے پہلے فوت ہو جائیں گے۔ بیان سرکار نے ایسے ہی کیا، یہ نہیں ہے کہ انہیں گردن مروڑ کے ان کو مار دے گی اور پھر آگے بھیج دے گی، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کے بچے 3 بچے اس کی نگاہوں کے سامنے فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت دے گا۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو عورت بھی اپنے 3 بچوں کو پہلے بھیج دے گی وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب، رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک خاتون نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور 2 بھی۔ اس حدیث میں اتنا ہی ہے، ایک حدیث میں اس کے علاوہ ایک کا بھی ذکر ہے، لیکن ہم 2 تک پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ عورتوں نے اپنے جو جذبات تھے اس کا اظہار سرکار کی بارگاہ میں کیا، یا رسول اللہ مرد تو آپ پہ غالب آ گئے، ہمارے لیے ایک دن مقرر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، باعث برکت چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے کے سامنے مطالبہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی شکوہ شکایت نہیں تھا۔ یعنی اگر اس میں کوئی شکایت کا عنصر ہوتا یا منفی کوئی چیز آ رہی ہوتی، غلط چیز ہوتی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ تم مردوں کی شکایت کر رہی ہو، یا تم مردوں کے اوپر، مردوں کے معاملے میں تم شدت اور سختی سے کام لے رہی ہو، یا مردوں کو غلط ثابت کر رہی ہو۔ نہیں، بلکہ عورتوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، رسول اللہ ہم گھروں کے اندر رہتی ہیں، ہمیں موقع ملتا نہیں آپ سے اکتساب فیض کا، مرد آپ کو گھیر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ شکوہ شکایت نہیں تھا، بلکہ اپنے جذبات کا ایک اظہار تھا اور اپنا ایک عذر پیش کرنا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کیوں آپ سے کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم احساس محرومی کا سا شکار ہو رہی ہیں، تو آپ ایک دن ہمارے لیے مقرر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہنیں بھی جو پیر حضرات ہیں، وہ اساتذہ ہیں، ان سے پردے میں رہتے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے مطالبہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبہ حصول علم کی قدر فرمائی، تحسین فرمائی، اور ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، جھڑکا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بس تم گھروں میں رہو، تمہارے مرد حضرات آ رہے ہیں میں ان کو سکھاؤں گا وہ تمہیں سکھائیں گے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی دلجوئی کی خاطر ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاص معاملے کے لیے، کسی خاص نعمت اور برکت کے لیے، دین کی ترویج و ترقی کے لیے دن مخصوص کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہمارے دارالعلوموں کے اندر آپ دیکھیں، یہ سال شروع اس دن سے ہوگا، اس دن ایگزام ہوں گے، اس دن سال اختتام پذیر ہوگا، اتنے سے اتنے تک یہ کتاب پڑھائی جائے گی، اتنے سے اتنے عرصے یہ کتاب پڑھائی جائے گی، مخصوص کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب سرکار نے ان کو بلایا اور ایک دن وعظ فرمایا تو علیحدہ عورتوں کا اجتماع قائم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین گھر سے نکلی بھی ہوں گی، ایک مقام پہ جمع ہوئی ہوں گی، اور سرکار نے ان کو واعظ و نصیحت فرمائی ہے۔ اس لیے اگر کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی استاد ہیں، کوئی مطلب اور بزرگ شخصیت ہیں، جیسے علماء ہوتے ہیں مساجد کے اندر، اور عورتوں کے لیے علیحدہ بیٹھنے کا انتظام ہے جہاں کہ وہ بیان یا تقریر سن سکتی ہیں، تو اس طرح عورتوں کا جمع ہو کر سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن وہ دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور ہے۔ وہ بڑا پرامن دور تھا، یہ پرفتن دور ہے۔ بلکہ فتنے تو دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہی تھا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، یعنی وہ جماعت سے آ کے نمازیں پڑھیں۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور عورتوں کے اندر بے راہ روی بڑھ گئی، ماحول تبدیل ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ تو عورتوں نے آ کر شکایت کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کچھ اور لوگوں نے آ کے شکایت کی۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ اگر اس زمانے کی عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملاحظہ فرما لیتے تو آپ یہی حکم دیتے کہ ان عورتوں کو مسجد میں نہ جانے دو۔ یعنی گویا کہ ہم نے کوئی سرکار کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ عین سرکار کی سوچ، آپ کی مزاج کے مطابق ہم نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اس دور میں فتنے نمودار ہو گئے تو آج کے دور میں تو بہت زیادہ فتنہ ہے۔ اس لیے علماء نے کچھ قیودات بیان فرمائی ہیں کہ عورتیں ایسی محافل میں آ تو سکتی ہیں لیکن چند قیدوں کے ساتھ۔ مثلا نمبر 1، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے ماں باپ سے یا جو بھی ان کے کفیل ہے اس سے پوچھ کر آئیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے اجازت لینا واجب ہے۔ یہ میں باہر گیا تو مجھے وہاں بتایا کہ بعض اوقات یہ جو خصوصاً جو میلاد کے دن آتے ہیں 12ویں، اس میں عورتیں گھر سے نکل جاتی ہیں، جی ہم تو فلاں جگہ جا رہے ہیں نعتیں پڑھنے، فلاں جگہ بیان کرنے، شوہر گھر میں پڑا ہوا ہے اور وہ بڑبڑ کر رہا ہے اور بہنیں گھوم رہی ہیں جی میلاد میں، ہم تو میلاد میں جا رہے ہیں۔ شوہر بھی بعض اوقات ڈر کے خاموش ہو جاتا ہے، یار میلاد سے روکوں گا ایسا نہ ہو وبال آ جائے میرے اوپر، اور اگر بولے گا بھی تو یہ بولتی ہیں کہ تم نبی کے ذکر سے ہمیں روک رہے ہو، تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہ شوہر ڈر جاتا، اچھا بھائی جاؤ جاؤ جاؤ۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے بالکل، یہ اس طرح بلیک میلنگ کرنا بالکل غلط ہے۔ شوہر کا حق ہے کہ وہ روک سکتا ہے عورت کو کہ پہلے اپنے گھر کا کام کرو، انتظام کرو، اس کے بعد جانا، اور عورتوں پہ واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے گھر سے نکلے۔ اگر وہ میلاد کے نام پر شوہر کی نافرمانی کر کے دل آزاری کر کے نکل گئیں اور پھر یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں گی، اللہ تعالیٰ مجھ پہ انعام نازل فرمائے گا، ایک دھیلے کا انعام نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آگے ہم حدیثیں آپ کو سنائیں گے کہ عورت تو اگر شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ الٹا گناہگار ہوگی، قدم قدم پہ گناہگار ہوں گی۔ اس لیے ایسی بہنیں جو شوہروں کو حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر، نظر انداز کر کے اس طرح کی محافل میں شرکت کر کے وہاں پہ آپا اور باجی بن کے مرکزی حیثیت حاصل کر رہی ہیں اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم بہت بلندی درجات والا کام کر رہے ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ بلکہ وہ کیا سوچ، عورتوں کو کیا سوچ دیتی ہوں گی، وہ کس منہ سے کہتی ہوں گی کہ جی شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، شوہر کا بڑا حق ہونا چاہیے۔ انہیں اپنا گھر یاد نہیں آتا کہ شوہر کو وہاں پہ بچے ان کے شوہر کے حوالے کر کے یہ نکل کھڑی ہوئی ہیں دین کی خدمت کے لیے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ کوئی بہن ہماری اس بات کا برا نہ مانے، لیکن سوچیں اور سمجھیں اور غور و تفکر کریں، شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان میرڈ ہیں تو اپنے جو کفیل ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بڑے بھائی ہیں، ان سے پوچھ کے نکلیں۔ شادی شدہ ہیں تو شوہر کی اجازت لینا واجب ہے، وہ منع کرے تو روکیں گے۔ دوسرا، باپردہ نکلیں۔ تیسرا یہ کہ اگر شہر کے اندر ہی جانا ہے تو یا تو محرم ساتھ ہو یا پھر 2 3 4 امینہ عورتیں، پاک باز عورتیں ہوں جن کے ساتھ مل کر چلیں، کیونکہ اکیلی عورت کا نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پھر راستہ بالکل پرامن ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ عزت کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے، چور چکے ہوں، کوئی خدا نخواستہ کڈنیپنگ کا معاملہ ہو، اس قسم کا بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا آوارہ گرد لڑکوں کی بھرمار ہے، عورت نکلے گی تو ہوٹنگ ہوگی، آوازیں کسی جائیں گی، جیسے چھوٹے علاقوں کے اندر ایسی ہوتا ہے، جاہل قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، وہاں پھر عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ راستہ پرامن ہونا چاہیے۔ پھر جہاں پر جائیں وہاں پر اجتماع کی غرض سے ہی جائیں، یہ نہیں کہ چلو جی فلاں بھی آئے گی فلاں بھی آئے گی تو وہاں چل کے ذرا بیٹھیں گے، جو بیان کرنے والی ہوں گے اپنا بیان کر رہے ہوں گے، ہم آپس میں ذرا معلوم کر لیں گے تو بہن تمہارے گھر میں کیا ہوا اور تمہارے گھر میں کیا ہوا، تمہارے گھر کون آیا تھا اور تم نے آج کیا پکایا تھا، اور غیبتیں اور چغلیاں کرنی ہیں تو اس سے بہتر اپنے گھر پر ہی رہیں۔ تو اس لیے وہاں پر جا کے اپنے مقصد کے ساتھ وابستہ رہیں، مقصد سے ہٹیں نہیں بالکل، تو پھر اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے، اجازت کے ساتھ نکلیں، باپردہ نکلیں، محرم کے ساتھ یا امینہ عورتوں کے ساتھ نکلیں، راستہ پرامن ہونا چاہیے۔ جب پہنچیں وہاں پر تو جس مقصد کے لیے آئیں صرف وہ مقصد پورا ہونا چاہیے، اور مقصد پورا ہو جائے تو فوراً اپنے گھر کو واپس آئیں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ پھر سختی سے منع ہوگا اپنے گھر کے اندر
وہ کوئی علم سیکھیں، کسی اور طریقے سے علم کی ترویج کے لیے کوشش کریں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال عورتوں کو ایک دن بلایا اور ان کو واضح نصیحت فرمائی، جس میں ایک حدیث یہ بھی بیان فرمائی کہ جس بہن کے 3 بچے ہوں اور وہ بچپن میں ہی فوت ہو جائیں تو وہ اس عورت کو جہنم میں نہیں لے جانے دیں گے، بیچ میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا 2 ہوں تو فرمایا 2، ایک روایت میں 1 کا ذکر بھی ہے، اور اس سے مراد ہے ایسا نابالغ بچہ، پہلی بات تو یہ ہے، اور کم از کم اتنا بچہ ہو کہ اس کے اعضاء بن چکے ہوں۔ اب اگر وہ مر جاتا ہے پیٹ میں ہی، اعضاء چاہے زندگی نہیں تھی اعضاء بن گئے تھے، چوتھے مہینے میں اعضاء بن جاتے ہیں، تو اگر چوتھے مہینے تک تقریباً وہ زندہ رہا تو پھر یہ انعام ہے والدین کو کہ یہ بچہ بروز قیامت اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور ان کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ لیکن اس سے وہی والدین مراد ہوں گے کہ جنہوں نے اس بچے کے مرنے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہو، رونا پیٹنا بہت زیادہ اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا، اعتراض کرنا، ایسا کچھ نہ کیا ہو۔ اگر کیا ہے تو توبہ کر لیں، پھر بھی انشاءاللہ فضیلت مل جائے گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ لیکن یہ حقیقتاً ان والدین کے لیے ہے جو صبر و تحمل کے پہاڑ بنے، اور اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو نے دیا تھا نا، تیری امانت تھی تو نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے ایسی مصیبت کے وقت میں اپنے اللہ کے ساتھ رہے انسان اور اپنے اللہ سے راضی رہے۔ ہمیں جب مل رہا ہوتا ہے نا، سونا آ رہا ہے، چاندی آ رہی ہے، نوٹ آ رہے ہیں، گھر بن رہا ہے، کار بن رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت اچھا لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو بڑا پیارا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کچھ لے لیتا ہے، لاس ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، 2 منٹ میں آنکھیں بدل لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے اور زبانیں اعتراض دراز کرتے ہیں، تجھے ہمارا ہی گھر نظر آ گیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ظلم تو نے ہم پہ ہی کرنا تھا، کیا مل گیا تجھے ہم سے بچہ چھین کے۔ اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں یہ بہنیں کرتی ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کرتی ہیں۔ بچہ تو گیا ہی گیا، ایمان بھی ساتھ میں گیا۔ ان کو توبہ کرنی چاہیے، تجدید ایمان کرنا چاہیے، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اور اس میں بڑا قصوروار میں کہتا ہوں گھر کا سرپرست ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کو علم دین سے بالکل دور رکھتا ہے، نہ انہیں صبر و تحمل کی آہستہ تعلیم دیتا ہے، نہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے، نہ ان کو علم سکھاتا ہے، جاہل رکھتا ہے اپنے گھر والوں کو، تو جب ان پہ اچانک افتاد آتی ہے تو پھر جہالت کچھ نہ کچھ تو کروائے گی۔ تو اگر یہ عورتیں کافر ہوں گی تو یہ گھر کا جو فرد ہے یہ بھی نہیں بچے گا، اس کے اوپر بھی ایک وبال ہوگا۔ اگر اس نے اپنے گھر والوں کو علم نہیں سکھایا تھا اور اس جہالت کی وجہ سے گھر والے اس کفر میں مبتلا ہوئے ہیں تو یہ بھی قابل گرفت ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ علم سکھائیں اور گھر والوں کی اچھے انداز سے تربیت کریں تاکہ اس قسم کے موقع پر وہ پھسل نہ جائیں۔ تو جن بہنوں کے بچے فوت ہوئے ہیں وہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، سرکار نے بیان فرمائی ہے کہ انشاءاللہ میدان معاشر میں آپ کا بچہ آپ کی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی عطا فرمائے اور آپ کے حق میں آپ کے بچے کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مزید تبصرہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ۔